محبت میرا جنون لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ وہ لوگ اب گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ میری کزن کا پارلر ہے، کل ہی رہی تیار ہو جائے گا، آپ بھی فری جلدی ہی تیار کر دیجئیں گے۔ واؤ ضرور، آپ میرا نمبر لے لیں، ایڈریس بھی بتا دیجیے گا۔ گلنور تو چپ رہی مگر عائشہ بولی تھی۔ سمیر نے گلنور کو دیکھا تھا، وہ بہت اداس تھی اور نمبر لے کے چلا گیا۔ وہ دونوں بھی گھر آ چکی تھی۔ سارم کا میسج آیا تھا اس نمبر پر، تم صرف میری ہو اور تمہیں کبھی بھی کسی کا ہونے نہیں دوں گا، گلنور تمہارا اور تمہارا سارم۔ گل تو ڈر گئی تھی پڑھ کے، کیونکہ وہ شاید جان گئی تھی کہ یہ سارم پاگل ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا اور یہ سوچ کے اب کچھ سوچے گی تو پاگل ہو جائے گی۔ صبح سے سوچ کے تنگ آ گئی تھی وہ۔ نکاح کی رسم شادی کرنے کا کہا تھا اور کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، ہینا کو بھی نہیں، بس پھپھو کی فیملی اور گلنور اور اس کی چچی وغیرہ۔ یہ سب اس کی چچی نے کہا تھا کرنے کو کہ کہیں حمزہ کو پتہ نہ چل جائے کچھ بھی ہو، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا اور سب کچھ ہاتھ سے جائے گا۔ سمیر نے جھوٹ تو بول دیا تھا کہ اس کے کزن کا پارلر ہے، اب بڑا پریشان تھا کہ کیا کرے۔ سارم بھائی اب کیا کروں، کسی بھی پارلر والی کو کہوں کزن بن جائے، کوئی نہیں مانے گا بھائی۔ سمیر بولا تو سارم غصے سے بولا، تم ایک کام نہیں ہوتا، کوئی کیوں نہیں مانے گی، جتنے پیسے مانگتی ہے دے دینا، جان مان جائے گی، ورنہ اپنا پارلر بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ سمیر اب فون رکھ دی۔ سارم تو پاگل ہو گیا تھا، مجھے بھی کر دے گا، اور یہ کہہ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ گھر کے نزدیک جو پارلر تھا وہاں کی اونر کے پاس وہ کھڑا تھا۔ آپ پاگل ہیں، میں ایسا کیوں کروں، میں آپ کو اس کی بھاری قیمت ادا کر دوں گا، پلیز آپ مان جائیں، کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ، جو رقم آپ مانگیں گی میں دینے کو تیار ہوں۔ سمیر فوراً بولا، 25 لاکھ اس نے مانگے تھے، ٹھیک ہے، مگر لڑکی کو پتہ نہ چلے کچھ بھی، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان سب کو سب سمجھاتا ہوا چلا گیا۔ وہ دونوں پارلر کے لیے نکل چکی تھی۔ سمیر نے عائشہ کو ایڈریس بتا دیا تھا۔ عائشہ تیار ہو چکی تھی اور اب گل بھی بس ہو چکی تھی، بال بنانا باقی تھے۔ گل سمپل سے سفید فراق کے لال کام والے دوپٹے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی۔ پارلر میں کچھ لوگ داخل ہوئے جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ان میں ایک نے فائر کیا تھا، اب ڈر گئے تھے۔ اے لڑکی چلو ہمارے ساتھ، وہ گلنور کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں گلنور، عائشہ بولی تو وہ چپ کرو لڑکی۔ گل کے سر پر گن رکھ کر اسے گاڑی تک لے گئے تھے۔ گاڑی میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ گل کو گاڑی میں بٹھا دیا اور وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ عائشہ تو رونے لگی، یہ سب کیا ہوا، اسے کچھ نہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی۔ عائشہ نے پارلر والی کو بہت کچھ سنایا تھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا تھا۔ سمیر تم، وہ غصے سے بولی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ ایسا تو میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، تم اس حد تک گر سکتے ہو، میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ گلنور سمیر کو دیکھ کر اسے سنانے لگی، مگر سمیر بس گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گلنور کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیا تھا۔ گلنور روئے جا رہی تھی بس اور بولے جا رہی تھی، عائشہ گل اغوا کیسے ہو سکتی ہے، ہوش میں تو ہو تم، پاگل ہو گئی ہو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ عین اسی وقت حمزہ کی کال آئی تھی جس پر عائشہ نے اسے بتایا گل اغوا ہو گئی ہے، آج اس کا نکاح تھا ولید کے ساتھ۔ عائشہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان تھا، تم پاگل ہو گئے ہو حمزہ، تم ایک لڑکی کے لیے اپنا بیمار باپ اکیلے کیسے چھوڑ کے آؤ گے؟ وہ تو تھی ہی بد کردار، بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ، منحوس کہیں کی۔ وہ حمزہ سے بات کر رہی تھی، بس کر دیں آپ میری ماں ہیں، اس بات کا لحاظ کرتا ہوا، اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتی چلی جائیں، اب میں گلنور کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، اور ہاں رات تک میں پاکستان میں ہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ گھر میں کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا، سب پریشان تھے۔ عائشہ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ گل اغوا ہوئی ہے، اسے ڈھونڈے۔ پھپھو تو شروع ہوئی بیٹھی تھی، بس ہمیں نہیں کرنا نکاح، کوئی نکاح نہیں، اب ہو گیا تماشا، ایسے کیسے اغوا ہوگی، وہ بھی شادی کے دن، ضرور کوئی چکر ہے، وہ لڑکی ایسی ہی تھی، بھاڑ میں گئی۔ گل نور ولید چلو بس بہت ہو گیا، یہ کہتے ہوئے وہ انہیں وہاں سے اٹھ اور جانے لگی۔ گلنور کی اماں تو روئے جا رہی تھی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے بھابھی، پلیز ایسا مت بولیں، عائشہ تم تو ساتھ تھی نا گلنور کہ، وہ تو تمہیں سب پتہ ہے نا۔ عائشہ کی طرف بڑی تھی، جی امی پھپھو گلنور اغوا ہوئی ہے، آپ لوگ یقین کریں، تائی امی آپ پریشان نہ ہو، گلنور مل جائے گی، عائشہ نے تسلی دی۔ پا ہی لی
اب بس گلنور کا نام نہیں لے گا کوئی، مر گئی ہمارے لیے گلنور اور ہم نہیں ڈھونڈیں گے گلنور۔ مگر امی عائشہ اپنی بات سن کر بولی تھی مگر کچھ نہیں، ہماری بھی عزت ہے کوئی۔ علیزے کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ علیزے نے روحان اور اپنے بابا سے کہا تھا کہ گلنور کا پتہ کروائیں۔ آنٹی ہمارے ساتھ چلیں ہمارے گھر جب تک گلنور نہیں مل جاتی، آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں وعدہ کرتی ہوں گلنور کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ وہ گلنور کی ماں کے پاس بیٹھی تھی جو کب سے روئی جا رہی تھی، میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کون لوگ تھے اور کیا قصور تھا میری گلنور۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، گلنور مل جائے گی، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ تائی امی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ بھی بولی تھی گلنور کھانا کھا کر سمیر کھانا آپ کے پاس لایا تھا، نہیں کھانا مجھے کھانا رات کے 10 بج گئے تھے، نہیں کھا رہی تھی میں کھانا، تمہیں شرم آنی چاہیے سمیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رونے لگی۔ میری امی سمیر، میری امی بہت پریشان ہوں گی، مجھے گھر چھوڑ آؤ، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، دیکھو سمیر مجھے گھر جانے دو۔ وہ سمیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ سب بول رہی تھی، رو رو کے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا۔ یہ کھانا کھا لینا گلنور، میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہی وہ باہر چلا گیا۔ گل پھر سے رونے لگی۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا کمرے کا۔ مجھے نہیں ہوتی اب اور ایکٹنگ سارم بھائی، بس میں بتا رہا ہوں گل تمہیں سارم نے کڈنیپ کروایا ہے، بس یار کچھ ٹائم اور میں اسے تکلیف نہیں رکھ سکتا، بس کچھ وقت اور چاہیے، اسے کھانا کھلاؤ کسی طرح، میں آتا ہوں بس۔ یہ کہہ کر فون رکھ 1 گھنٹے کے بعد حمزہ نے نکلنا تھا، باپ سے ملنے ان کے کمرے میں جا رہا تھا، کسی آواز پر رک گیا تھا، ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اب میں بیماری کا اور ناٹک نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی سب سے، یہ الفاظ سن چکا تھا۔ وہ بنا ملے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلی صبح اذان سن کر اس کی آنکھ کھلی تو روتے روتے کب سو گئی تھی اسے پتہ نہ چلا۔ کھانا ویسے ہی پڑا تھا، اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ کمرے میں جائے نماز تھی، اسے آسانی سے مل گئی، نکاح والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے میری امی کیا کہتی ہیں جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں دعا کرو اللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ مجھے ساری خوشیاں ملیں، میں اپنی امی سے کہتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ دعا کرو اللہ سب سنیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک آپ ہی ہیں جو میری بات سننے میں جانتی ہوں کہ آپ کو سب پتہ ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری امی پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی، آپ ہی مدد کریں میری مشکل میں، آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ عائشہ چچی سے بات کرواؤ۔ حمزہ فون پر عائشہ سے بات کر رہا تھا۔ چچی آپ بالکل فکر نہ کریں، گلنور مل جائے گی، اب میں آ گیا ہوں پاکستان، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے گلنور کی ماں کو تسلی دی تھی۔ ناشتہ نہیں کیا ابھی تک، کل والا کھانا بھی ویسے ہی پڑا ہے۔ سمیر گل سے مخاطب تھا، کیا چاہتے ہو تم، اغوا کیوں کر رکھا ہے مجھے؟ وہ غصے سے سمیر بولی یہ تو میں نہیں بتا سکتا گل آپی، یہ تو آپ کو سارم بھائی آ کر بتائیں گے۔ سارم گل سارم کے نام پر چونکی تھی، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا گل، اور تم صرف میری ہو۔ اس کو سارم کا میسج یاد آ گیا، وہ سمیر کو دیکھنے لگی تھی، وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو سارم کو، اور کون ہے وہ اور کیا چاہتا ہے؟ سمیر تم نے ایسا کیوں کیا؟ سمیر اور تم اس کے ساتھ کیوں ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اور کون ہے وہ؟ گل سوال پر سوال کر ارے ابھی ناشتہ کریں، یہ کہہ کر سمیر اٹھ گیا اور باہر جانے لگا۔ وہ واپس مڑا تھا گل کی طرف، ویسے وہ بہت اچھے ہیں ہمارے سارم ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ظہر پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آواز سے وہ ڈر گئی۔ کب سے وہ ڈر ہی رہی تھی کہ آخر کون ہے سارم میں، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا حمزہ، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور حیرت اور غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ گلنور کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے کیا؟ حمزہ ہی ہوں، تمہارا کزن حمزہ، تم یہاں کیسے کب آئے؟ اور اسے خوشی ہوئی تھی کہ شاید حمزہ اسے سارم سے بچا لے، یہ وہ جان ہی نہیں پائی تھی کہ حمزہ ہی سارم ہے۔ میں نے کہا تھا نا بہت محبت کرتا ہے تم سے، مگر تم نے کبھی یقین نہیں کیا گلنور، میں ہی سارم ہوں اور حمزہ بھی۔ گلنور کو لگا جیسے حمزہ نے کوئی بم پھوڑا ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہا سارم بن کر، جو میں حمزہ بن کر نہ رہ سکا۔ میں جانتا تھا کہ اگر حمزہ بن کر وہ سب کرتا تو شاید میرے ماں باپ میرے خلاف ہو جاتے، لیکن حمزہ گلنور چپ، لیکن کچھ نہیں، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، لیکن ابھی یہ وقت نہیں، کھانا کھا لو، اب کب سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ لیکن حمزہ امی کیسی ہیں، مجھے ان کے پاس چھوڑو پلیز۔ حمزہ آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ تو کیا کرتا، اور کوئی چارہ نہیں تھا گلنور، میں پاکستان نہیں تھا، ولید کے ساتھ تمہارا نکاح کیسے ہونے دیتا؟ میں ولید سے پہلے بھی نکاح
میں ہے گلنور، اس بات سے تم واقف نہیں ہو۔ اور تائی امی بالکل ٹھیک ہے، تم پہلے کچھ کھا لو، ہمارا نکاح ہے۔ نکاح اور تم سے ہرگز نہیں۔ گل غصے سے بولی، نکاح تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، ورنہ اور بھی طریقے ہیں میرے پاس۔ حمزہ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے بولا، اپنے اسے پیچھے کرو پلیز حمزہ۔ گلنور ڈر گئی۔ حمزہ گلنور کی کمزوری جانتا تھا۔ گلنور کو ہمیشہ پسٹل سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ جب کہیں فائرنگ کی آواز آتی تو ڈر جاتی۔ بچپن میں اکثر حمزہ کی انگلی پسٹل سے ہی ڈراتا تھا۔ وہ ڈر کے اپنے بابا کی اس سے شکایت، میں تمہیں زہر بھی دے کے مار سکتا تھا، مگر پسٹل سے مارنا اچھا رہے گا۔ حمزہ گلنور سے بولا تو وہ ڈر گئی۔ نہ نہ نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں تو تمہاری کزن ہوں، تو تم مان لو میری بات، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تیار ہو جو، نکاح کے بعد ہم چلیں گے۔ تمہارے کپڑے بھی میں لے کے آیا تھا، مجھے بیوٹیشن تمہیں تیار کروا دے گی، تب تک باقی انتظام کر لوں۔ یہ کہتے وہ باہر چلا گیا۔ یہ کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ گلنور تو بیچاری پھنس گئی، اب مرتی کیا نہ کرتی۔ اتنے میں بیوٹیشن کمرے میں داخل ہوئی۔ میم آپ کا سوٹ آپ چینج کر لیں، آپ تیار کر دیتی ہوں سر کے کہنے پر، جلدی کریں تو تم وہی ہو نا سمیر کی کزن؟ اس نے بیوٹیشن کو دیکھتے ہی بولا، جی 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 نہیں، ان کی کزن نہیں ہوں۔ بیوٹیشن نے گلنور کو ساری بات بتا دی۔ سمیر کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی تھی، وہ بھی حمزہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ سمیر سے تو میں پوچھ لوں گی بعد میں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور کپڑے لے کر چینج کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیا ہے، میرا حمزہ باپ کو اکیلا چھوڑ کر پاکستان آ گیا، اور تو اور تمہارا باپ سے ملا بھی نہیں۔ وہ عائشہ سے مخاطب تھی، امی گلنور کو اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں آپ اور چچی بھی؟ عائشہ جو کب سے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی اب بول پڑی تھی، ہاں تو اور کیا سمجھوں میں، سب تمہارے سامنے ہے۔ کیسی گندی تربیت کی ہے تمہاری چچی نے اس گل کی؟ امی آپ چچی کے گھر سے نکال کے اچھا نہیں کیا، اب اور بھی کیا کرتی؟ بہت اچھا کیا، ایسی گندی عورت کو گھر میں رکھ کر بدنام ہونے اور اپنے خاندان کو بدنام کروانے کا شوق نہیں تھا۔ امی بس بس کریں، آپ مکافات عمل اٹل ہے، کم از کم اس سے تو ڈریں۔ جس لڑکی پر کل آپ الزام پہ الزام لگائے جا رہی تھی، آپ نہیں جانتی کہ وہ کتنی اچھی ہے، اور ہاں جس کی ماں کی تربیت کی آپ الزام لگا رہی ہیں، وہ کبھی بھی اس تربیت کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ بس کر دیں عائشہ، تم ان کی وجہ سے اپنی ماں کے خلاف بولی جا رہی ہو۔ وہ چلائی تھی، ہاں بول رہی ہوں اور ٹھیک بول رہی ہوں۔ رات کے 2 بجے آپ ہی کی بیٹی جس کی تربیت آپ نے کی، وہ کسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ عائشہ تب بولتی چلی گئی، سب بتا دیا اس نے۔ جس گل نور پر آپ الزام لگا رہی ہیں، اس نے آپ کی بھٹکی ہوئی بیٹی کو بچایا، وہ نہ ہوتی تو آج شاید کیا سے کیا ہو جاتا۔ امی آپ جانتی ہیں اس نے ایک لفظ کسی کو نہیں بتایا۔ اس رات کو اس کی ماں کو سب پتہ چل گیا تھا، مگر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ میری عزت کا سوال ہے۔ اور امی آپ جانتی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں ایک بے قصور لڑکی کو جس کا کچھ نہیں کیا، کل سے آپ الزام پہ الزام لگائے جا رہی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور آپ عائشہ بولے جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ گلنور پر نظر پڑتے ہی وہ نظر جھپکانا بھول گیا تھا۔ وہ لال کلر کے فراق میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حمزہ بھی سمیر کے کہنے پر چینج کر کے آیا تھا، کالے کلر کی شلوار قمیض میں۔ وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اگر آپ کے فیشن ختم ہو گئے ہوں تو چلیں، نکاح کو دیر ہو رہی ہے۔ ابھی بھی پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میری ہو اور صرف میری، اور میری اچھی گل کو 1 منٹ اور کمرے میں بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ باہر آنا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلا گیا۔ ارے واہ میری گل نور تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ آواز پر وہ پلٹی تھی، امی آپ یہاں؟ وہ بہت خوش ہوگی۔ علیزے بھی ساتھ تھی۔ امی کیا آپ یہاں کیسے؟ وہ سب بعد میں پوچھ لینا، اب چلو نکاح کو دیر ہو رہی ہے۔ علیزے فوراً سے بولی تو گل نور کو باہر لے گی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ گل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حمزہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا بیٹا، حمزہ نے تمہیں بچا لیا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت پر کبھی شک نہ کرنا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ صحیح تھا کہ حمزہ سے بہتر تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حمزہ تمہیں گھر لے سب بتا دے گا۔ گل میں کہتی تھی نا صبر کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تمہارا صبر کا پھل حمزہ کی صورت میں ملا ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو گھر چلیں۔ اب حمزہ کمرے میں داخل ہوا اور گل کو دیکھتے ہی بولا تھا، جی علیزے سے ساتھ لے آؤ، تم دونوں چلو۔ امی ہمارے ساتھ چلیں؟ گلنور فوراً بولی، نہیں علیزے کی امی کچھ باتیں کرنی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان لوگوں نے بہت مدد کی، تم لوگ جاؤ میں آ جاؤں گی۔ وہ دونوں گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ گلنور بہت پیاری لگ رہی ہو حمزہ گلنور کو دیکھتے ہی بولا تو گل نے حمزہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی۔ گل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ گل کا ایک دم ایک طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں گل کو ایک پل کے لیے لگا کہ حمزہ کی آنکھوں میں گل کے لیے محبت ہی محبت ہے، اور اس کا ہاتھ چھوڑو گل، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ بولا تھا۔
شکریہ آپ کا۔ گلنور نے حمزہ کو جواب دیا، اور اس کا مطلب میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اچھا تو پھر کون اچھا لگتا ہے تمہیں؟ حمزہ نے سوال کیا تو گلنور فوراً بولی، میرا سارم۔ گلنور کی بات پر وہ دونوں ہنس دیے۔ ہنستے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ گل نے نوٹ کیا تھا کہ سارم کافی پیارا تھا، ویسے پتہ نہیں کہاں ہوگا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت بڑے میسج کرتا تھا۔ گلنور حمزہ سے بولی، اچھا جی؟ حمزہ نے جواب دیا، ویسے گل تم نے پہچانا نہیں مجھے، اتنا بھی میں چینج نہیں لگتا تھا میں سارم بن کر؟ حمزہ نے گلنور سے سوال کیا تھا، ویسے مجھے لگتا تھا کہ میں نے سارم کو کہیں دیکھا تھا، پھر میں بھول گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، حمزہ اب ہنسنے لگا۔ اس کا مطلب گلنور کو سارم پسند ہے؟ حمزہ بولا تو گلنور چپ ہوگی۔ اتنا سب کیوں آپ؟ حمزہ گلنور پھر سوال کیا۔ بس کر دو یار، سب گاڑی میں پوچھو گی تو گھر جانے دو، سب بتا دوں گا۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ گل بہت ڈر گئی تھی، چچی کا ریاکشن کیا ہوگا؟ لاؤنج میں عائشہ اور اس کی امی بیٹھے تھے۔ عائشہ گل کو دیکھتے ہی فوراً گل کے پاس گئی تھی، گل کو گلے لگایا۔ گلنور تم ٹھیک تو ہو نا؟ گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ واہ عائشہ بھابی، کیا آئی ہو تم تو؟ بھابی کو بھول گئی جو اتنے مہینوں کے بعد یاد آیا۔ بھائی آپ کب آئے؟ عائشہ حمزہ کو دیکھ کر بولی، بھابی کون؟ گلنور تمہاری بھابی۔ حمزہ فوراً بولا، وہ تو دونوں مسکرا دیے۔ حمزہ کی ماں حمزہ کے پاس آئی۔ حمزہ میرے بچے کیسے ہو؟ وہ بول رہی تھی۔ عائشہ ان سے کہہ دو کہ مجھے ان سے بات نہیں کرنی، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم گل کو کمرے میں لے آؤ۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے میں چلا گیا۔ گلنور اب وہ گل کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو۔ رو رہی تھی۔ نہیں چچی آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ گل نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو۔ چچی آپ ایسا نہ کہیں، میرے لیے آپ میری امی کی طرح ہیں، پلیز چلیں، امی یہ باتیں بعد میں کر لیں گے۔ آؤ گل تمہیں بھائی کے کمرے میں چھوڑوں۔ عائشہ گل کو لے کر گئی تھی، وہ اسے کمرے میں بٹھا کر نیچے چلی گئی تھی۔ حمزہ باتھ روم سے باہر نکلا چینج کر کے، گل کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اب الماری سے کچھ نکال رہا تھا، کچھ پیپرز نکال کر اس نے گل کو دیے۔ گل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور یہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ طلاق کے پیپرز ہیں، کھول کے دیکھ لو۔ گلنور تو یہ سن کر رونے والی ہو گئی تھی کہ ابھی تو نکاح ہوا تھا، اب طلاق! حمزہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کھول کر دیکھا، وہ پراپرٹی پیپرز سے حمزہ نے بہت کچھ گلنور کے نام کر دیا تھا۔ وٹ ایکسیڈنٹ؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ حمزہ گلنور نے سوال کیا تھا۔ بابا آج ہی واپس آئے ہیں اور ایئرپورٹ سے واپسی پر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حمزہ کے بتانے پر گل بھی پریشان ہوگی۔ ہاسپٹل سے فون تھا، وہ وہی جا رہا ہوں، تم امی کو بتا دو، میں سمیر کو بھیجتا ہوں۔ وہ پریشانی میں باہر چلا گیا۔ گل بھی پریشان تھی، وہ بھی چچی کے کمرے میں کی طرف جانے لگی۔ وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے اور گل اور باقی گھر والوں کو سمیر کے لے آیا تھا۔ لقمان صاحب کی حالت کافی خراب تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ عائشہ تو کب سے روئے جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اب آپ میں سے گلنور کون ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تو گل فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی میں ہوں، آپ کو اندر لقمان صاحب بلا رہے ہیں، جلدی آئیں۔ گلنور اندر چلی گئی اور سامنے چچا کے چاچو اس نے دیکھتے ہی کہا، کیسے ہیں آپ؟ فکر نہ کریں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گلنور کی آنکھیں نم تھیں۔ گو 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 گل بیٹا کیسی ہو تم؟ مجھے معاف کر دینا بیٹا، سچ سمیر تمہارا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ڈاکٹر گلنور کی آواز پر ڈاکٹرز اندر آئے اور لقمان صاحب کو دیکھنے لگے۔ سوری ہی از نو مور۔ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی۔ تب ہی حمزہ اور باقی سب اندر آئے۔ عائشہ بھی زور زور سے رونے لگی، حمزہ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے تو حمزہ سمیر کون ہے؟ گل نے حمزہ سے پوچھا۔ گل نے حمزہ سے سوال کیا، کیا حمزہ سمیر میرا بھائی ہے؟ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ ایسے کیوں اکیلا ہم سے دور ہے؟ گل تم اور سمیر دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت کہا گیا تھا کہ لڑکا مر گیا ہے، مگر وہ جھوٹ تھا۔ یہ میرے ماں باپ کی سازش تھی کہ جائیداد ساری سمیر کے نام ہوگی۔ اس بات کا کسی کو نہیں پتا سوائے میرے اور میری ماں کے اور میرے باپ کے۔ تمہارے والد نے تمہاری ساری جائیداد میرے نام کی تھی، یہ سب تمہارا تھا، تمہارا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ حمزہ گل کو سب بتا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ہم چلیں سمیر کو لینے۔ حمزہ امی یہ جان کے کتنا خوش ہوں گی کہ ان کا بیٹا
ان سے اتنے سالوں دور رہا، اور سمیر حمزہ، سمیر بھی تو نہیں جانتا کچھ، سمیر کو خادم چچا اور ان کی بیوی نے پالا تھا جو ان کے گھر کام کرتے تھے۔ جب وہ 15 سال کا تھا تو وہ فوت ہو گئے تھے۔ سمیر اور میں شروع سے دوست تھے، تم جانتی ہو سمیر مجھے بہت عزیز ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا تو مجھے پتہ چلا سمیر تمہارا بھائی ہے، مگر سمیر کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے والد نے مجھے اپنی قسم دی تھی کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ یہ سب تمہیں بتانا چاہتا تھا گلنور، تو میری ماما اور بابا نے بیماری کا بہانہ بنایا اور مجھے امریکہ جانا پڑا۔ گلنور حیرت سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو کو کینسر نہیں تھا؟ گل نے سوال کیا تو حمزہ نے جواب دیا وہ بالکل ٹھیک تھے، کچھ نہیں تھا انہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ تم مجھ سے دور رہو اور ان کی پریشانی میں پڑ جاؤ اور تمہیں کچھ نہ بتا سکوں۔ گلنور کی آنکھیں نم تھی۔ سارم کیوں بنے آپ؟ مجھے ہیرو بننے کا شوق تھا نا، حمزہ شوخا ہو کے بولا۔ بتائے نا گل، مجھے سارم بننا پڑا۔ اگر حمزہ بن کے تمہیں میسج کرتا، تحفہ دیتا تو میری ماما کو بھی پتہ چل جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی الزام لگائیں۔ سارم بنا رہا، سب سے چھپا رہا۔ 2 مہینے بعد گلنور جلدی کرو، اور کتنی دیر کرو گی؟ بس 2 منٹ اور۔ تیار ہو کر آ گئی تھی وہ، ایک بلیک کلر کی میکسی پہنے۔ حمزہ کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ چلیں اب؟ ہائے میرا دل تو کر رہا ہے کہ بس تمہیں دیکھتا رہوں، اب تو یہیں بیٹھ کے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ فلمی انداز میں بولا۔ بس کریں حمزہ۔ گلنور آئی لو یو میری جان۔ تھینک یو حمزہ، گلنور نے جواب دیا۔ آئی لو یو ٹو بولتے ہی یہ تھینک یو کیا ہوتا ہے؟ تم پیار نہیں کرتی مجھے؟ حمزہ نے گل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، میری دوست کی شادی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں دیر سے پہنچوں۔ چلیں میڈم۔ آپ نے بھی کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جو گل نے اس کے لیے نکالی تھی۔ لاؤنج میں سب تیار ہوئے کھڑے تھے۔ ماشاءاللہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے، نظر نہ لگے میرے بچوں کو، حمزہ کی امی نے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمیر بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ آگے میرے بچے، آمنہ بیگم نے سمیر سے کہا۔ جی امی۔ بھائی آپ گلنور آپی کے ساتھ جائیں، باقی میں سب کو لے آتا ہوں۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے اور ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کافی لوگوں کی نظریں ان پر تھیں۔ دیکھو گل، دیکھو ہیرو لگ رہا ہوں، دیکھو کیسے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ حمزہ بولا تو گل نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، جواب دیا۔ آپ ہمیشہ شوخے ہی رہنا۔ علیزے بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ روحان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو مبارکباد دی۔ روحان نے ایک نظر گل کو دیکھا، ایسے لگا جیسے کہنے چاہ رہا ہو گل تمہارا فیصلہ اچھا تھا، میں بہت خوش ہوں۔ گلنور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ گلنور ذرا سائڈ پر آنا۔ حمزہ اسے ساتھ لے گیا۔ گل تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آئی لو یو یہ کہنے کے لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں؟ حمزہ ہاں تو اور میری آئی لو یو کا جواب کون دے گا؟ تھینک یو گل، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر اور تم ہو کہ ہاں تو جائیں انہیں لڑکیوں کے پاس جو مرتی ہیں۔ اچھا بچوں اب ذرا دیکھو تم۔ حمزہ وہاں سے یہ کہتا سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اس کے پاس چلا گیا اور ہنس کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ گلنور سے تو برداشت ہی نہ ہوا، وہ وہاں جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسی جگہ لے آئی جہاں وہ پہلے تھے۔ کیا ہوا گل؟ اچھی بلی راضی ہو گئی تھی وہ مجھ سے شادی کے لیے؟ گل نے حمزہ کو گورا۔ گل کیوں جا رہی ہو؟ حمزہ نے چڑھایا۔ آپ نے اسے ایسے ہنس کے بات کیوں کی؟ گل کیوں؟ مجھے پسند ہے اور مجھے نہیں پسند آپ کا کسی سے ہنس کے بات کرنا۔ کیوں نہیں پسند؟ حمزہ نے گل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا کیونکہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ کیوں نہیں برداشت ہوتا؟ اس نے گل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیونکہ محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آپ نے؟ گل نے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس پر حمزہ مسکرایا۔ جانتا تھا ہمیشہ محبت کرتی ہو، بس چھپاتی ہو۔ اب ایسا بھی نہیں، زیادہ شوخی نہ ہو، مزاح کیا ہے میں نے۔ گل نے اسے چڑھایا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔